السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دور میں ہر دوسرے شخص کو روزگار کا مسئلہ ہے۔ روزگار ہر انسان کے لیے بنیادی چیز ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں اور آپ کی نوکری نہیں ہے تو آج کے اس گفتگو میں ہم آپ کو وہ تمام حل بتائیں گے جس سے آپ کے روزگار کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کیا آپ پرسکون ہیں؟ کیا آپ اس ویڈیو کو سکون سے سن رہے ہیں؟ اگر آپ عجلت میں ہیں تو یقیناً آپ پریشان ہیں۔ میرے دوستو، تسلی سے بات سنیں، اپنے اندر تسلی پیدا کریں، سکون لانے کی کوشش کریں۔ آج کے جو وظائف میں آپ کو روزگار کے لیے بتا رہا ہوں، یہ وظائف نہ میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں اور نہ کسی دوسرے شخص کی، بلکہ میں آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سے بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ ایک وظیفہ میں آپ کو اپنے اکابرین کا بھی بتاؤں گا جنہوں نے آزمایا ہے اور روزگار کے حصول میں مددگار پایا ہے۔ دوستو، میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اپنے روزگار میں برکت کیسے پیدا کرنی ہے، اپنی زندگی میں برکت کیسے لانی ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کو اس گفتگو میں سننے کو ملیں گی۔ دوستو، اگر آپ بے روزگار ہیں اور روزگار کی تلاش میں ہیں تو سب سے پہلے تو آپ نیت حلال روزگار کی کریں۔ اگر آپ حلال روزگار کی نیت کریں گے تو آپ کے لیے یہ وظیفہ بہت کارآمد رہے گا۔ کسی بھی کام، کسی بھی چیز کے حصول کے لیے 3 چیزیں بنیادی اہمیت رکھتی ہیں۔ پہلی چیز آپ کی جستجو، آپ کے اندر کی خواہش، آپ کی تمنا ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، اس کام کے لیے، اس چیز کے لیے محنت، اس کے لیے جدوجہد کرنا چاہیے۔ اور تیسری اہم چیز وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات سے مانگنا، دعا کرنا، مطلب وظائف کا سہارا لینا، دعاؤں کا سہارا لینا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو دوستو، پہلا وظیفہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزگار بڑھ جائے، آپ کے رزق میں برکت ہو، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک صحابی تشریف لائے جنہوں نے اپنے بے روزگاری مطلب رزق میں تنگی کی شکایت کی، تو حضور علیہ السلام نے ان کو سمپل سا بڑا آسان سا حل بتایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ آپ کوشش کرو کہ ہر وقت باوضو رہا کرو۔ جب آپ باوضو رہو گے تو آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کے روزگار میں برکت ہوگی۔ یہ بات ہمیں یہاں سے ثابت ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ بھی کوشش کریں کہ باوضو رہا کریں، وضو کا اہتمام کریں۔ اگر آپ کو جاب ملتی ہے، نوکری ملتی ہے، پھر بھی آپ وضو کا اہتمام کریں۔ اس سے آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ دوستو، ایک دوسرا نسخہ جو بہت ہی زبردست نسخہ ہے، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ ان نسخوں کو آپ نے کرنا ہے، ان وظائف کو کرنا ہے۔ یہ تجربے نہیں ہے، اس کے لیے آپ کا ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے دل سے کہ یہ کام ہوگا۔ دیر سویر توڑی ہو سکتی ہے، آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے حضور دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچا، اے اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچا، ہم آزمائش کے قابل نہیں، ہم کمزور ہیں، اے مالک ہم پہ رحم فرما۔ تو دوستو، یہ جو میں نے آپ کو پہلا وظیفہ، پہلا طریقہ بتایا، یہ وظیفہ تو ہم نہیں، لیکن ایک طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا، رزق میں اضافہ کرنے کا۔ جو دوسرا وظیفہ ہے میرے دوستو، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 بار آپ نے سورہ اخلاص کی تسبیح پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 2 بار پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے پرسکون ہو کر، اور انبیاء، اصحاب کرام اور اولیاء جن کے پاس دولت تھی، جن کو اللہ نے دولت سے نوازا تھا، ان کو ہدیہ کریں ثواب کے طور پر، اور اللہ سے مانگے کہ اللہ میرے روزگار میں برکت کر دے، میری نوکری کا میرے لیے بندوبست کر دے،
پیغمبروں میں حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ بڑے مالدار تھے، امیر تھے۔ اصحابہ کرام میں حضرت عثمان غنی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے مالدار تھے۔ ان کو اور اولیاء کرام میں پیران و پیر شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو آپ ایصال ثواب کر دیں۔ اللہ کے حضور یقین سے آپ دعا مانگیں، آپ کے روزگار کا بندوبست ہو جائے گا۔ اور دوستو، اس کے علاوہ اپنی زندگی کے اندر کچھ تبدیلیاں لائیں۔ میں نے اپنے ایک بزرگ سے سنا، وہ کہتے ہیں، وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اپنے والد کا، کہ مجھے والد نے ایک بزرگ کا واقعہ بتایا کہ جب وہ رات کو سوتے تھے تو کثرت سے شکر الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر، شکر الحمدللہ، شکر یا ربی، پاگلوں کی طرح بار بار کہتے تھے سونے سے پہلے۔ تو پوچھا گیا کہ حضور اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو اس نے مجھے دیا ہے، اور شکر کرنے والوں کو اللہ پاک اور دے دیتا ہے، اور دے دیتا ہے۔ ہماری آج کل تنزلی کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس کا تو ہم شکر ادا نہیں کرتے، لیکن دوسروں پہ نظر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے، شکر کریں، اور ان وظائف سے آپ اللہ سے اور مانگیں، لیکن شکر کا دامن آپ کبھی نہ چھوڑیں۔ دوستو، صدقہ خیرات کا اہتمام کریں، صدقہ دیں۔ جب آپ کے اوپر مشکل وقت آتا ہے، تنگ دستی ہو، تنگ دستی میں صدقہ کیا کریں، اللہ کے ساتھ سودا کر لیا کریں، کاروبار کریں۔ اللہ غنی ہے، وہ آپ کو ڈبل دے گا، ٹرپل دے گا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ چھوٹے بچوں کو کھلا دیا کریں، گلی کوچے میں چھوٹے بچوں کو چیزیں کھلا دیا کریں، بچوں پہ مہربان ہوا کریں۔ ہمارے پیغمبر کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے، یہ بچے تو جنت کے باغ کے پھول ہیں۔ دوستو، یہ ایک آزمایا ہوا ٹوٹکا ہے، طریقہ ہے۔ آپ اپنے محلے کے آس پاس کے بچوں کو کبھی صدقہ خیرات کر لیا کریں، ان کو پلا دیا کریں، اس سے اللہ پاک راضی ہوگا۔ صدقے سے آپ بڑے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ کنجوس نہ بنیں بلکہ سخی بنیں۔ اگر اللہ نے آپ کو عطا کیا تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنیں، تاکہ آپ کے رزق میں مزید اضافہ ہو، آپ کی زندگی میں برکت ہوگی۔ شکر والے بنیں۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ یہاں سے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا اس گفتگو سے۔ میں اللہ کی حضور یہ دعا کروں گا کہ اے اللہ، یہ جو ویڈیو سن رہے ہیں میرے دوست، یہ جو گفتگو سن رہے ہیں میرے دوست، ان کے رزق میں اضافہ فرما، یا اللہ ان کی عمر میں اضافہ فرما، ان کے لیے حلال روزگار، روزی، نوکری کا بندوبست فرما۔ آپ سب دوست کمنٹ میں آمین کر لیجئے گا، آمین لکھ لیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو اسلامی مواد سے روشناس کرائیں، وہ تمام وظائف جو ہم خود پڑھتے ہیں دوسروں کو بتاتے ہیں، اب ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ دوستوں کے کہنے پر، لوگوں کے اصرار پر ہم آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کرتے رہیں گے۔ ملتے ہیں کسی اور گفتگو میں، کسی اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔